رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری سورہ انفال کی جو آیات ہیں 5 to 8 اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سورہ انفال کی جو ہے تلاوت سن لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسما جو ہیں ہمارے سامنے آیات رکھیں گی اور ترجمہ رکھیں گی، آپ لوگ سب لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ ساتھ آپ ذرا گروپ میں سب کو ٹیگ بھی کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ اسٹارٹ کروں میں؟ جی بالکل اسما، سٹارٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ آیت نمبر 5 کا ٹرانسلیشن اسٹارٹ کروں گی میں۔ کما میں جو کاف اور میم ہے، اس میں کا مطلب ہے طرح، یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ماں جو ہے جس، اور اس کا مکمل میننگ ہوگا جس طرح۔ اخراجہ اور کا ایک علیحدہ ہے لفظ ہے۔ اخراجہ یہ اخراجن سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے نکالنا، اور اس نے نکالا کا آپ کو، اس نے آپ کو نکالا۔ ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا، مم
من بیتی کا من سے، بیتی گھر کا آپ کے گھر سے، بالحق کی بی کے ساتھ، الحق کی حق کے. سوری. اور اس کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگا آیت نمبر 5 کا. اور جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، وَإِنَّ اور وَإِنَّ فَرِيقًا اور حالانکہ بے شک فریقاً ایک گروہ یا ایک فریق، من المؤمنین مومنوں میں سے، ایمان والوں میں سے، لَکَارِہُونَ، لا یہاں پہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. کارہون مطلب ناپسند کرتے تھے، وہ یقیناً اس کو ناپسند کرتے تھے. اور حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ یقیناً ناپسند کرنے والے تھے. یجادلونک فی الحق کی، یجادلون، جادلہ یجادلو سے یہ لفظ نکلا ہے جھگڑا کرنا، اور جھگڑا کر رہے تھے. کا وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، فی الحق کی حق کے بارے میں. بعدما اس کے بعد کہ، تبینہ وہ واضح ہو گیا، کأنما گویا کہ، یساکون ساکا یسوکو کہ اس سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے ہانکنا یا پیچھے سے چلانا، جیسے کہ بکریوں کے لیبر کو چلایا جاتا ہے. تو وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموتی موت کی طرف، واہم اور اس حال میں کہ وہ ینظرون دیکھ رہے تھے. اس آیت کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگا. اور آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، اور اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وَإِذْ اور جب، يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یعیدو مطلب وعدہ، اللہ کا، کم تم سے، اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا. اہدی آہدو کا مونس ہے، ایک کا، الطائفتینی دو گروہوں میں سے، انہا یقیناً وہ، لکم تمہارے لیے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا بے شک یا یقیناً، غیر ذات الشوکتی، غیرہ جو ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، مطلب تم نہیں چاہتے تھے. اور ذاتہ زو کی مونس ہے یہ لفظ، والی، الشوکتی ہتھیار والی، اور ہتھیار والی نہیں، تکونو ہونا یا وہ ہو، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ وَيُرِيدُ اور اللہ چاہتا تھا، ان کے، یحقل حق کا مطلب ہے ثابت کرنا یا سچا کرنا، وہ سچا کر دے، الحق کا حق کو، بکلماتی ہی بی کے ساتھ، کلماتی ہی اپنے کلام کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ. وا اور یقطعو اس کا مطلب ہے وہ کاٹ دے، دبر الکافرین، دبرا جڑ یا بنیاد، الکافرین کافروں کی.
اور اس کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگا. اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، تم چاہتے تھے بے شک جو کانٹے والی یا ہتھیار والی یا مسلح جو ہے وہ نہیں ہو تمہارے لیے. اس میں دو گروہوں کی بات کی جا رہی ہے، جس میں ایک لشکر جو جنگ کے لیے آیا تھا اور ایک جن کے پاس مال تھا جو تجارت کر کے آئے تھے. اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے ارشاد کے ساتھ یا اپنے کلام کے ساتھ سچا کر دے اور وہ کافروں کی جڑ کو کاٹ دے. لیحق الحق و یبطلا، اور تاکہ وہ سچا کر دے حق کو، یبطلا الباطلا، اور جھوٹا کر دے باطل کو، اور اگرچہ کاریہ ناپسند کرنا یا ناخوش ہونا، ناپسند کریں المجرمون مجرم لوگ، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند کریں. جزاک اللہ. میرا ہو گیا complete. جزاک اللہ خیر اسما، آپ نے ہمارے لیے شروع سے اس کو سامنے رکھ دیا الحمدللہ. تو آج کی جو آیات ہیں ظاہر ہے وہ غزوہ بدر کا تھوڑا بیک گراؤنڈ شاید عمر نے تیار رکھا ہوگا ہمارے لیے، ہم وہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے لیے کچھ چیزیں سیکھیں گے اس واقعے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. تو بڑا بہترین لیسن ہے نا کہ حق میں بھی کچھ مومن ہوتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے فیصلوں کے ساتھ کیا کریں، الائنمنٹ کریں، وہ آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی ہمارے سامنے چیزیں بتا رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. کیوں؟ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بڑا کینوس ہوتا ہے، بڑا سینیریو ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گروہوں کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ایک دو لوگوں کے موڈ کے حساب سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے بڑے مقاصد ہوتے ہیں. اور لیڈر کو بھی اپنے سامنے بڑے مقاصد رکھنے چاہیے، رادر یہ کہ وہ گروہوں کی جو ہے وہ معاملات میں چھوٹے چھوٹے گروہوں کی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ چیزوں کو یا ڈیسیجنس کو چینج کریں. انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں پہ بہت سارے لیسن ہیں. تو عمر یوسف نے ہمارے لیے پریپیئر کیا ہے. عمر یوسف، آپ ریڈی ہیں؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمر یوسف، جی اوور میری ٹو یو. آواز کلیئر ہے؟ جی بالکل کلیئر ہے. باقی لوگ بھی بتا دیں ان کو آواز آ رہی ہے عمر یوسف کو؟ جی عمر، آپ پلیز کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے، میں سٹارٹ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارے سامنے آیات ہیں وہ سورہ انفال کی ورس 5 سے لے کر 8 تک ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے غزوہ بدر سے. جو پہلی شروع کی آیات میں جس طرح سے ذکر ہوا تھا کہ جو غزوہ بدر کے بعد جو مال غنیمت کے حوالے سے جو صحابہ کرام میں تھوڑا جو ڈسپیوٹ ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مال غنیمت کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایٹریبیوشن اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ اپنی جس طرح سے آپ چاہیں آپ اس کی ڈسٹریبیوشن کریں، اور وہ کانفلکٹ اس طرح سے ریزالو ہوا تھا. تو یہ جو آیات ورس 5 جس طرح سے ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا حق کی خاطر، تو یہاں جو لفظ یوز ہوا ہے کما کا لفظ جو یہاں پر یوز ہوا ہے کما اخرجہ کا، جیسا کہ نکالا، یہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کما کا. اور یہ ان جو مال غنیمت کے وقت جو کانفلکٹ ہوا تھا ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کنیکٹ کیا ان سے. اور اس کمپیریزن کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کے وقت جو صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہو گئے تھے،
اور پھر وہ ریزالو ہوئے تھے. اس طرح جہاد کے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو کچھ مسلمانوں کی طرف سے ہچکچاہٹ اور ویکنیس آف فیتھ کی وجہ سے جو ہچکچاہٹ آ رہی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب واضح احکامات نازل ہوئے تو پھر سب جو مسلمان ہیں انہوں نے اس حکم کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، اور پھر جو اس کے پازیٹیو امپیکٹ تھا وہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا. تو ایک ہم نے یہاں پر ایک اور ٹرم ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جس طرح یہاں پہ اس ورس میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا. یہاں پر یہ بھی بیان ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ جہاد کے لیے نکلے. یہاں پر اس طرح سے اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا. تو ایکشن کی جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑائی ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، جو ان کی ابدیت کا جو کمال ہے کہ جو بھی ان کے جتنے بھی ایکشنز تھے وہ اپنے ان کے نفس کی طرف سے نہیں تھے، بلکہ وہ ان ریالٹی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ول تھی اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. جس طرح سے حدیث میں بھی ایک آتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ میرے قربت اختیار کرتا ہے، جو اس کے اوپر فرائض جو میں نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں، اس کے بعد جو نفلی عبادات جو ہے ان کو وہ اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور جب میں محبت کرتا ہوں تو میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ضرب لگاتا ہے، اور وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو کنکلوژن جو ہے وہ اس کو جو ہم دیکھیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسسٹنس جو ہے وہ پھر بندے کے تمام افیئرز میں جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اگر انسان اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے اپوزٹ جاتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے. ایک اور جو لفظ یہاں پر ہوا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ. تو اس میں اس چیز کی طرف یہ پوائنٹ کر رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکلنا تھا وہ اس کا جو پرپس تھا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، جو اسلام کا جو میسج ہے اس کو قائم کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، نہ کہ کسی ورلڈلی ڈومینین کے کہ آپ لینڈ کی ایکسپینشن کے لیے یا ورلڈلی بینیفٹ جو مال غنیمت تھا وہ سیکنڈری مینس ہی، وہ نہ کہ وہ آبجیکٹو تھا، وہ صرف ایک مینس ہی، نہ کہ وہ ایک آبجیکٹو تھا. تو اس میں اگر ہم ان آیات کو اگر کلیکٹیولی دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ جس طرح ہم لوگوں نے عام طور پہ سیرہ کی کتابوں میں یہ ہم اس ملٹیپل ٹائمز ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوگا کہ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کی طرف ہجرت کی تو تقریباً 2 سال کے بعد کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹائم پر اطلاع یہ ہوئی کہ جو ابو سفیان ہے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک قافلہ لے کر، قریش کا ایک قافلہ لے کر تجارت کی غرض سے وہ شام سے واپس حجاز مکہ کی طرف جو ہے وہ واپس آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ایک اپرچونٹی جانی کہ فائنینشیل ہٹ کیا جائے، کیونکہ جو اس وقت ان کا جو سارا دار و مدار تھا وہ تجارت کے اوپر تھا، اور جو پریویسلی بھی جو مظالم ڈھائے گئے مسلمانوں پر وہ فائنینشلی ہٹ کیا گیا تھا مسلمانوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپرچونٹی بھاپ کر جو حضرت جو ابو سفیان جو تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کی جو ہے وہ پلاننگ کی، اور 300 کے قریب جو ہے وہ صحابہ کرام جو تھے ان کو ان کی ایک گروپ کو سلیکٹ کر کے آپ غزوہ جو جہاں پر غزوہ بدر ہوئی تھی اس مقام کی طرف آپ نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا. لیکن اس جو پلان کی خبر ہے وہ ابو سفیان کے پاس کسی طرح سے پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیج کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا، اور وہاں پر جا کر انہیں کہا کہ مسلمانوں کے جو پلان ہے اس سے آگاہ کر کے لشکر کی تیاری کے لیے ان کو جو ہے وہ اس قاصد کو بھیجا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے مقام پر پہنچے تو آپ نے بھی کچھ جو ہے وہ مخبر جو بھیجے وہ ابو سفیان کی قافلے کی طرف، تو وہ واپس یہ بھی خبر لے کر پہنچے کہ ان کو جو ہے ہماری جو موومنٹ ہے اس سے وہ آگاہ ہو چکے ہیں، اور ایک ان کی مدد کے لیے مکہ مکرمہ سے جو ایک قافلہ جو ہے وہ بھی روانہ ہو چکا ہے.
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ کرام ہیں ان سے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ ہمارا جو نیکسٹ جو ہے اسٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو اس میں سے چند جو صحابہ کرام تھے ان کی طرف سے یہ موقف آیا کہ ہماری جو مٹیریل ریسورسز ہیں ان کمپیریزن ٹو جو مکن فورسز ہیں ان کے جو ان کمپیریزن جو ہے وہ جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. اور انہوں نے مشورہ دیا نہ لڑنے کا مشورہ دیا، جبکہ جو دوسرے صحابہ کرام ہیں جن میں حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر فاروق ہے، اور پھر آخر جب انصار سے آپ نے یہ مشورہ مانگا تو ان کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں اور جیسا آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اس کی تکمیل کے لیے آپ کے ساتھ آخری دم تک آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو دو گروہ ہیں، ایک جو تجارتی گروہ تھا اور جو تجارتی گروہ تھا اور دوسرا جو مکہ کی طرف سے جو لشکر روانہ ہوا تھا، ان میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو غالب کرے گا. تو اس میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی جو کمزوری ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی جو خواہش ان کی جو پرسنل خواہش تھی ویکنس آف فیتھ کی وجہ سے یا مشکل حالات کے ڈر کی وجہ سے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا جو غالب جن کو ہو وہ جو تجارت والے ہیں ان پر وہ غالب ہوں، نہ کہ وہ جو مکہ سے لشکر آ رہا ہے انہیں کنفرنٹ کرنا پڑے انہیں. تو اس کمزوری کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں. اور جو اس کا ایک اور بھی یہاں پر ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ کنسلٹیشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کنسلٹ کرنے کی اپنی صحابہ کرام سے جو سٹیپ لیا تھا، اس کی ہمیں قرآن میں بھی اس کی ہمیں تنقید ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے جو صحابہ کرام ہیں ان سے کنسلٹ کریں. اور ایک دوسری جگہ پر بھی جب حضرت ابراہیم کو یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سیکریفائس کریں، خواب میں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے جا کر مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو. حالانکہ جو حکم تھا وہ پہلے ہی اسٹیبلش ہو گیا تھا ڈیوائن کمانڈ کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کنسلٹ کیا. تو یہ اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ دنیاوی معاملات ہوں یا ہمیں آخرت کے معاملات ہوں اس میں ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انفیلیبل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب تھے اور وہ حکمت اور علم کا سرچشمہ تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انسٹرکشن دی کہ آپ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں اپنے اصحاب سے مشاورت کریں. ایک تو اس کا جو بینیفٹ سائیکولوجیکل بینیفٹ یہ تھا کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی سیلف اسٹیم کو ریز کرنے کے لیے کہ انہیں یہ نہ لگے کہ ایز اے ٹول صرف ہم یوز ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی سیلف ورتھ کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تاکہ وہ پارٹ آف دا پروسیس جسے کہتے ہیں وہ فیل کریں، کہ انوالو فیل کریں. اور دوسرا ہمارے لیے بھی اگزامپل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی کا سلسلہ رک جا جس طرح رک گیا تو نہ اور جو وحی کا سلسلہ تو گائیڈنس کے لیے ہمیں دوسروں سے کنسلٹ کرنے کی جو ہے وہ ان صورت میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے میسج. ایک اور چیز جو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو آتی ہے کہ یوزلی ہمیں جو لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے ہارڈ شپس اور آبسٹیکلس کو لے کر وہ یہ ہے کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں ہارڈ شپس اور کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں. حالانکہ جو ماڈرن سائنٹیفک لٹریچر ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہارڈ شپس جو ہے وہ ہمارے برین کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور لرننگ، ریزیلینس اور لانگ ٹرم سکسیس کو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے. آن دا ادر ہینڈ جو کانٹراسٹ جو کمفرٹ ہے، پرولونگ کمفرٹ جو ہے وہ اٹ لیڈس ٹو اسٹیگنیشن، ریڈیوسڈ موٹیویشن اینڈ ایون مینٹل ڈکلائن. اس سلسلے میں ایک ریسرچ جو ہے وہ میں پریزنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ہے 2013 کی ایک ریسرچ ہے، اسٹڈی ہے یو سی برکلی کی، ڈینیلا کافر اور ان کی کولیگز کی.
اس میں انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا اس سے یہ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ شارٹ پیریڈ کے لیے اسٹریس میں جانا، مثال کے طور پر خوف کی حالت میں آنا فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، اٹ کازز دا برین ٹو گرو مور سیلز. برین کا ایک حصہ ہے ہپوکیمپس، اس میں انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ جن لوگوں کو ان ایکسپیرینس اسٹریسفل ایکسپیرینس سے گزارا گیا، ان کے اس برین کے حصے میں جو ہے جو ایسوسیٹ ہپوکیمپس جو ہے which is associated with learning and memory، اس میں امپروومنٹ دیکھی گئی. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جو اسٹریسفل جو ایکسپیرینسز ہیں وہ جو ہیں برین کے سمپتھیٹک نروس سسٹم میں اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور جو ریلیز کورٹیزول اور ایڈرینلن ان جیسے جو ہارمونز ہیں ان کو ریلیز کرتے ہیں، جو ہماری لرننگ اور میموری کو جو ہے وہ انہانس کرتے ہیں. تو ان جو آیات کو اگر ہم کلیکٹیولی کنکلوژن میں دیکھیں تو ان میں جو ہے وہ ہجرت کے بعد جو مسلمانوں کی کمیونٹی تھی، ان کے جو حالات جو انیشیلی انہوں نے فیس کیے ان پر لائٹ شیڈ کی گئی ہے ان ورسز میں، اور جو ان کی ویکنیسز ہیں ان کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، لیکن پھر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ویکنیسز تھی یہ ان کے نفاق کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں ذکر کیا ہے کہ مومنین کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جن کو لڑنے سے کراہیت تھی. تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم کبھی بھی کسی ایسی سچویشن فیس کرتے ہیں جہاں پر ہماری پرسنل پریفرنسز اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان میں اگر کانفلکٹ آ رہا ہے، تو اس میں بے شک ہمارے سامنے پورا پکچر ہمارے پاس نہ ہو، کیونکہ ہم ایک ٹائم فریم میں چل رہے ہیں، ہمارے پاس فیوچر کی کوئی غیب کا ہمارے پاس علم نہیں ہوتا. اس کے باوجود اگر ہم اللہ پر توکل کریں، جو اس سے پہلے بھی آیات میں جو مومنین کی نشانی بتائی گئی ہے اس میں بھی مینشن کیا کرتے ہیں. تو مسلمان کافی ویک تھے، لیکن اس کے باوجود آپس کے باہمی اتفاق اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے عوض جو انہیں کامیابی نصیب ہوئی، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ماڈل ہے، جو ہماری ورلڈی اور ہیر آفٹر کی جو بھی سکسیس ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک یہ جیتا جاگتا ایک ماڈل ہے. تو ان کنکلوژن یہ جو مسلمانوں کے اس وقت کے حالات تھے، یہ اس کا ان آیات میں اس کا بیان ہے، اور جس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت فرمائی اس کا ذکر ہے. اور پھر ان کے بعد جو آنے والی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مسلمانوں کو کفار کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے تعاون فرمایا، ان کی مدد فرمائی، اس چیز کا آگے ذکر آئے گا جو ہم نیکسٹ ویک میں اسٹڈی کریں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر عمر، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے مختصر ہمارے سامنے غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ رکھا، اور اس کے حالات بھی ہمارے سامنے رکھے، اور سائنٹیفکلی ہمارے سامنے جو کسی بھی چیز کا پریشر ہمارے اوپر پڑتا ہے نا، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے شاید ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، ہم کسی جو ہے نا کوئی ایبلٹی کھو دیں گے، یا ہم تو شاید کمزور واقع پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں آزماتا. تو اب تو سائنس جیسے عمر نے ہمارے سامنے یہ رکھا. تو عمر بس مجھے بتائیے گا کہ ہپو کیمپس آپ نے بولا ہے، اسپیلنگ مجھے بتائیں ذرا. جی ہپو کیمپس، میں ٹیکسٹ اس میں ہاں ٹائپ جی کر دیتا ہوں. بالکل، آپ ٹیکسٹ ٹائپ کر دیجیے. تو جس طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے جو ہیں وہ مسلز اور نروز اور ہارمونز اس میں انگیج ہو جاتے ہیں اور ہمیں مزید اسٹرانگ انسان بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش اس پہ پیار ہی آتا ہے، اور ہم خود اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں کہ کسی بھی مشکل جب ہم پہ پڑی، ہمیں لگا کہ شاید ہم اسے نہیں گزر پائیں گے، یا ہم کوئی جو ہے وہ فیل اٹیمپٹ ہوگا یہ ہمارا، یا ہم لوز کر جائیں گے. بچوں کے ایگزام سے لے کے، جو کہ پہلی کلاس کا بچہ جب ایگزام دے رہا ہوتا ہے اور وہ پھر پی ایچ ڈی کے لیول پہ بھی پہنچ جاتا ہے، ہر دفعہ اسے لگتا ہے کہ یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن وہ پریشر اس کو ایک نئی کلاس کے وہ پروموٹ ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ میں بتاتا ہے کہ یو آر نو پروموٹیڈ ٹو اندر بگر لیول. تو بہرحال الحمدللہ
بہت اچھا ہمارے سامنے یہ سم اپ رکھا. آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو اس سے کیا لیسن ملا. ٹھیک ہے, ڈیٹیلز تو آپ کو پتہ چل گئی, اور ڈیٹیل تو بہرحال غزوہ بدر کی اس سے اور بھی زیادہ ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس, جو کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ سچویشن کیا تھی. تفسیر کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, اپنے اوپر آیات رکھیں. جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ میں نے تمہیں نکالا, تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکلا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے نکالا. بیتیکا کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا سب سے زیادہ کمفرٹ زون آپ کا کیا ہوتا ہے, آپ کا گھر ہوتا ہے نا. تو اپنے اوپر یہ آیات رکھیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ ان فریقا من المؤمنین لکارہون, تو کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. تو ان آیات سے ہم نے اپنے لیے کیا لیسن لیا ہے, اور اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. غزوہ بدر ہمارے سامنے ایک بہترین جو ہے وہ نمونہ ہے اس چیز کا کہ منورٹی میں مسلمان تھے, اور ان کو اپنی خود بھی اسٹرینتھ اتنی نہیں پتہ تھی, بس ایمان تھا ان کے پاس. ہمارے پاس اب ریسورسز بہت زیادہ ہیں, اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے. اب یہی شور مچ رہا ہے نا کہ ہماری اور ویک کیا ہے ہمارے پاس, ایمان ویک ہے. ان لوگوں کے پاس کیا تھا, ریسورسز نہیں تھے, اسٹرینتھ نہیں تھی, مین پاور نہیں تھی, لیکن ایمان تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے ہمارا, تو اس کو کیسے ہم بڑھائیں وہ بتائیے گا. اور سعد, اسما اور انم, عالیہ, تو پلیز اپنا ان پٹ دیجیے اور آپ بتائیے کہ ان آیات سے آپ کے لیے کیا لیسن نکلتا ہے. کسی کو کچھ نہیں کہ اس میں ایڈ کرنا ہے. ماشاء اللہ عمر نے لگتا ہے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا. بہرحال ہم یہاں پہ جو ہے وہ نہیں, ساتھ آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. اچھا, یہ السلام علیکم. ابھی میری بات جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. عالیہ شاید کچھ کہہ رہی تھی. نہیں, کہنے عالیہ دیجیے آپ صاحب کو پہلے, جی وہ کہنا چاہ رہے تو انہیں کہنے دیجیے پہلے. جی سعد, آپ بولنا چاہیں گے پہلے. اچھا عالیہ آپ بول دیں, میں خاص ساتھ کے ساتھ کچھ مسئلہ آ رہا ہے ان کے نیٹ ورک میں, ان کے. ادھر تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اصل میں یہ اس کی بیوٹی ہی ہے یہ کہ بدر کی, کہ اتنے کم کے مقابلے میں اتنے زیادہ لوگ جو فتح ان کو نصیب ہوئی. اور مسلمان اصل میں اپنے قوت بازو سے زیادہ, یعنی اس کے اسباب سے زیادہ اللہ کی حق پر ہونا اور نہیں ہونا یہ اہم رہتا ہے. یہ نہیں کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے, وسائل کتنے ہیں. تو یعنی کم وسائل سے اللہ کی مدد, اگر تم حق پر ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے, اور اللہ فتح ایک گروہ جو ان کو ناگوار تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کوئی آسان وہ مل جائے, جو کمزور گروہ مل جائے. تو اس میں یہ بھی ہے, دیکھیے نا, میں تو جو تفہیم القرآن, یہاں پہ معرف القرآن میرے پاس ہے, اور تدبر القرآن بھی ہے. تو ان میں جو میں نے پڑھا ہے, آپ نے کہا تھا نا آپ کہاں سے پڑھ رہے بتائیے, تو اس میں یہ باتیں جو خیر جو آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, شاید آپ نے پتہ نہیں, میں آدھے سے آئی ہوں, تو پہلے وہ مقداد بن عمرو نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جو جواب دیا جب انہوں نے مشورہ کیے کہ کیا ارادہ ہے, یعنی ہم کون سے گروہ کی طرف بڑھنا چاہیے, ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے یا پھر اس فوج کی طرف, لشکر کی طرف. تو زیادہ تر لوگ کا تو یعنی یہی تھا کہ ہم قافلے کی طرف جائیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس سے یہ سوال دہرایا. تو اس میں یہ جو جواب
آیا ان کا مقداد بن عمرو کا، مجھے بڑا پسند آتا ہے، یعنی اتنا بہترین جواب کتاب میں دیکھیے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے یا چلنے کو کہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ پہلے آپ چلیے، آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑے، اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک کی بھی آنکھ میں گردش ہے۔ تو یہ سوال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس سے سوال کیے کہ یعنی اب ان کا جو مخاطب تھے انصار تھے، تو انصار میں سے سعد بن معاذ اٹھے، انہوں نے جو تقریر فرمائی وہ بھی بہترین ہے، تفصیلی ہے، لیکن بہرحال میں اتنا لمبا تو یہاں پہ پڑھ نہیں سکتی، لیکن ان لوگوں نے جو ساتھ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان تقریروں میں ہم آج کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو کہاں ہمیں ایسے ساتھ دینے والے کسی بھی معاملے میں ملتے ہیں، بہت کم ملتے بھی ہے، نہیں کبھی تو۔ اور کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس طرح ایمان والے لوگ کبھی میسر آتے ہیں، تو ان چیزوں میں یا ان آیات میں خاص یہ بھی ہے، اور وہ تو چیز ہی ختم ہو گئی کہ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایسے تو کئی آپ کو معاملہ ملیں گے کہ جس میں مسلمانوں نے بغیر تیغ و تلواروں کی لڑائیاں کی ہے اور فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو یہی مجھے اس میں تو خیر ابھی آگے تو اور تفصیلات ہیں، لیکن ان آیات کے ریلیٹڈ تو اتنی ہی باتیں خاص کر جو میں نے اس سے اخذ کی ہوں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ علیہ نے بھی بہت زبردست ہمارے سامنے رکھا، واقعی بالکل صحیح بات ہے کہ ہماری جو ویکنس ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہم نے شمشیروں پہ بھروسہ کر لیا ہے، اور تو شمشیروں پہ بھروسہ نہیں، ہمیں تو اپنی ایٹمی پاور پہ ہی بھروسہ نہیں ہے۔ تو جی ساتھ بولیے۔ نہیں آپ ایڈ کریں۔ اچھا جی بس اس آپ میں بولیے۔ ظاہری بات ہے جو ہم نے آج ڈسکس کیا اس کو ہم ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ ساتھ سکتے ہیں۔ ڈسٹورشن ہو رہی ہے، آپ کا مائک تھوڑا سا دور ہو۔ تو مینلی میں اس کے اندر جو تھوڑی سی ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو ظاہری بات ہے ہمارے پاس آتا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے، اس کے اندر بھی نظر ڈالنا چاہ رہا تھا اس کے حوالے سے۔ جو پہلی آیت ہے 5ویں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو آزمانے کی بات کی نا، کہ بھئی وہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بلیورز کو، تو اس کو اگر ہم آج کی سچویشن کے لحاظ سے دیکھیں تو آج آپ دیکھیں اتنے سارے آپ کے سامنے اسلامک اسکالرز ہوں گے، اسلامک مینٹورز ہوں گے، کچھ گزر چکے ہیں، کچھ زندہ ہیں، تو ان سب کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ لوگ وہی بات ہے کہ ان کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اچھے لوگ بھی ان کے ساتھ ریزسٹنس ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مینلی ہم اس پہ گروپ میں بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور یہاں ہم ادھر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کو آزمایا تھا جب وہ کم تھے، ٹھیک ہے، تو آج ہم اتنی تعداد میں بھی ہیں، پھر بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو نمبر گیم میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ شام والے لڑ لیں گے، ترکی والے لڑ لیں گے، شام نے ایسا کیوں کر دیا، غزہ والوں نے ایسا کیوں کر دیا، فلسطین والوں نے ایسا کیوں کر دیا، یا کسی بھی ایسی پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم اچھے ہی لوگ کہہ لو ان کے پلانس کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ہم ان کے ساتھ مل بیٹھ کے یا ان کو کسی طریقے سے فائنینشلی اکنامیکلی جو بھی سپورٹ بن سکے ان کے ساتھ کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت نمبر 6 میں ہے کہ بھئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طرف سے سچائی آ گئی تھی اور اس کے اوپر ہمارے پاس بلیورز نے کی ریالٹی آف جو بیٹل تھی وہ اس کے اندر ہمیں پتہ لگتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے مشکل اسٹیپس لینا، وہ کہ بھی مشکل وقت آ گیا تو اب اس پہ کس طرح اسٹیپس لیے جائیں، اور وداؤٹ فورس جو ہے آپ اس کو کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم مطلب کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی ہاں آج مشکل اسٹیپ آ گیا تو ہمارے سامنے ریئل ٹائم میں لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ انہوں نے اس چیز کو
ریزسٹنس کریٹ کری اور کہا کہ نہیں اب بہت ہو گیا، اب ہمیں جو ہے اس کی طرف ان کے خلاف اگینسٹ کام مطلب کہ لڑنا پڑے گا، اور میں بھی وہ ہم سے سپورٹ چاہ رہے ہوں باقی مسلمانوں سے کہ ہاں وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے لڑیں، لیکن اس سے کیا افیکٹ ہوا 1-1.5 سال کے اندر کہ بھائی جو لوگ مسلمان صرف نام کے مسلمان تھے ان کو بھی ایک مسلمانوں کی ایک پاور کا پتہ لگا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے کے بارے میں پتہ لگا۔ ہم لوگوں نے بہت ساری اسٹوریز سنی ہوں گی کہ بھائی وہ کس کس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے لڑ رہے ہیں، اور جب ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، ہم ادھر ٹھنڈی مسجدوں میں مزے سے جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی تیز گرمی پڑ رہی ہے تو اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں آج ہم کیسے باہر نکلیں گے، لیکن ادھر تو بم کی بارشیں ہو رہی ہیں، گولیوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ لوگ اس کے نیچے انہوں نے رمضان گزارے، عیدیں گزاری، سب کچھ گزارے، اور وہ اس کے باوجود اس ٹائم پہ ڈٹے کھڑے ہیں۔ اور ہمارے سامنے کیا دکھا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے پاکستان میں ابھی جو کرنٹ ریسنٹ ٹائمز کے اندر ایک ظاہر بات ہے ایک آندھی طوفان پاکستان میں آیا، اولوں کی بارشیں ہوئیں، زلزلے آنا شروع ہو گئے، سارا کچھ ہونے لگا، اس کو سارے لوگ اس سے کر رہے۔ اسرائیل میں ابھی جنگ وہ آگ لگ گئی ہے، تو اس کو کہہ رہے کہ بھئی مسلمانوں کے 57 ملکوں نے تو کوئی مدد نہیں کری، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے چلو مدد بھیج دی ہے کہ بھئی آگ لگ گئی ہے، وہ ان کا تھوڑا سا وہ پوائنٹ ڈائیورٹ ہو گیا کسی طرف سے۔ تو حالات ادھرا کبھی کسی نہ کسی حد تک ہمارے پاس پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، اور اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں تھیں کہ بھئی مسلمان جو تھے یا جو بھی ہوتے ہیں مسلم جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر 2 گروپس تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے پرومس کرتے ہیں اور وہ لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپر ہینڈ مل جاتا ہے اوور ادھر، اور وہ ان آرمی ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ اس کے اندر ہمارے پاس سامنے آتا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے ان کے ڈس بلیور سے وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے انسائٹس مل جاتی ہیں کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی وکٹری ہوتی ہے نا، وہ اس کے اندر بھی کچھ نتائج ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی کچھ لیسنز ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کس طرح کی وکٹری تھی، اور وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اس کے حوالے سے کہ بھئی کیا آپ کی اسٹرینتھ تھی، کیا ویکنیسز تھیں، کیا چیزیں کن چیزوں نے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ اسٹرینتھ دی۔ فار ایگزامپل کہ بھئی پورے دنیا کے بائیکاٹ نے فلسطین کو ایک ان ایکسپیکٹڈ اسٹرینتھ دی ہے کہ بھئی اکنامکلی اسرائیل کو بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے۔ وہ آل دو ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں بنسبت مسلمان ممالکوں کے، انہوں نے بہت عرصے سے وہ اس چیز کے اوپر کام کریں اور اس کام پہ اکنامکلی وہ بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن آج ہمیں جا کے پتہ لگا کہ ہمارے ہاں تو 70 سالوں سے جو چیزیں چل رہی تھیں وہ سبھی یہود چلا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ہمارے دوسرے مسلمان ممالک کے اندر تو اس سے بھی برا حالات چل رہے ہیں، ان کی تو حکومتیں وہی چلا رہے ہیں۔ اب تو ایسا لگتا ہے ہماری حکومتیں بھی کسی حد تک وہی چلا رہے ہوں گے، تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ جو اس کے اوپر دیکھنا ہمیں پڑے گا چیزوں کو۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سچائی کی ہمیشہ جو ہے فالسہوڈ کے اوپر جو برتری دیتا ہے، اور جو کرمنلز ہوتے ہیں اس کو وہ برا لگتی ہے۔ سب سے بڑی جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا کہ لاسٹ آیت کے اندر کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ برتری دیتے ہیں اچھے لوگوں کو یا برائی کے اوپر، تو جو کرمنلز ہوتے ہیں نا ان کو یہ سب سے چیز بری لگتی ہے۔ تو اس معاملے میں ہم یہ دیکھیں اپنے آپ کے اوپر بھی یا دوسروں کے اوپر بھی کہ بھئی جب کسی کو کوئی برتری مل جاتی ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے۔ سب سے مین امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے کہ بھئی ہاں کوئی آپ کی کلاس میں فرسٹ آ گیا اور آپ سیکنڈ آ گئے یا آپ فیل ہو گئے یا جو بھی کچھ ہوا، تو اس پہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ آج کل تو وہ الگ بات ہے کہ ایک نمبر گیم چلی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس پہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ تو وہ اچھائی برائی کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، وہ الگ بات ہے، لیکن کلاس سے باتیں شروع ہوتی ہیں اور وہ اپر لیول تک جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے اسلامی جماعتیں ہیں بہت ساری جو کہ الیکشن میں پارٹ لیتی ہیں اور اس کے بعد نہیں جیت پاتی، اور وہ اس چیز کو اسیس کرنا، ری اسیس کرنا کہ ہاں بھئی ہم کدھر غلطی پہ تھے یا ہم کیا چیز کر رہے ہیں جس سے اور بہتری آ سکتی ہے، یا ہمیں یہ میتھڈ اپنانا بھی چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن
ان کو جس چیز میں سکسیس مل رہی ہے وہ شاید دوسرے لوگوں کو نہیں مل رہی. اور ہمارے سامنے ہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جہاں پہ جماعت اسلامی کا اب کافی حد تک ہولڈ ہو چکا ہے پر اچھے لیول پر، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ کتنے عرصے وہ جماعت اسلامی نے مشکلات کاٹی اور اب ایک بہتر پوزیشن پر آ گئی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایزی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پرپسفل ہوتا ہے، وہ مشکلات سے بھرا پڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے لیے مشکلات بھی آئیں گی. تو انشاءاللہ اس کے اندر کچھ اور کویسچن بھی ہیں جو انشاءاللہ گروپ کے اندر میں پوسٹ آؤٹ کروں گا تاکہ ہم اس سے انگیج رہیں اور اس پہ کچھ ڈسکشن کر سکیں. کریں لانگ ٹرم ویژنس کے اوپر، نہ کہ شارٹ ٹرم ایز کے اوپر کہ بھئی ہاں یہ میرا ہفتہ کیسا گزرے گا، بس میں اس کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ بس میں اس ہفتے یہ چیز حاصل کر لوں، بلکہ میں یہ چیز پلان کروں کہ بھئی ہاں میں نے 1 سال بعد کیا کرنا ہے. میں نے 1 سال بعد یہ چیز اگر میں سیکھنا شروع کروں گا تو 1 سال بعد میں کس طرح کا ہوں گا. 1 سال کا 10 سال کا 100 سال کا کچھ تو پلان بنائیں اپنے لیے. تو وہ ایک چیز ہے. جزاک اللہ خیر. بالکل جزاک اللہ خیر. سعد نے بھی بہت مین پوائنٹس ہمارے سامنے رکھے اور آخری بات جو تھی نا وہ تو کی پوائنٹ تھی، اور جو عمر یوسف نے رکھی تھی وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پریکٹس نہ کرنے کی بھی وجہ ہے، جیسے سعد نے رکھا کہ ہم لانگ ٹرم پلان کریں نا، تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس عنایت میں فرماتے ہیں کہ جو بھی گرو تھا، جو بھی معاملہ کر رہا تھا، تو وہ وقتی فائدوں کو نظر میں رکھے ہوئے تھا، وہ چھوٹے فائدوں کو نظر میں رکھے ہوئے تھا، جبکہ اللہ کا مقصد کسی بھی کام میں کیا ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کے لیے اللہ کی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پرپز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی الٹپ کام نہیں کر دیتا ہے کہ بس یہ ہو گیا، میرا دل چاہ رہا تھا کن کرنے کو تو میں نے کر دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. یرید اللہ بائی پلان ڈیزائن کچھ کام کرتا ہے، کیا یحق الحق، کہ حق کو حق واضح کر دے. اگلی آیت میں بھی ہے لیحق الحق، تاکہ اللہ حق کو حق ظاہر کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نا یہ بڑا مقصد ہے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نا جو کہ وہ اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا مین مقصد بناتے ہیں کہ میرا مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے حق ظاہر ہو جائے. اور حق کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور دین اسلام حق ہے، یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے. اس میں ہم اس حق کو جتنی جلدی مان لیں اور اس حق پہ اللہ کے ساتھ، اس ٹیم کے ساتھ جتنا جڑ جائیں کہ اللہ حق کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، حق ظاہر ہو جائے. ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ، تاکہ میں سب ادیان پہ ظاہر ہو جائے کہ حق ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس سے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم عبادت کر کے اللہ کی بڑائی بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ساری مخلوقات ہیں جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سچ بلوا کے کوئی بہت چھوٹے موٹے کام جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مجھ پہ لوگ یا میں کوئی جو نا اچھی میری کوئی شان بن جائے گی، کوئی میرا بھی کریڈیبلٹی ہوگی معاشرے میں. نہیں، یہ مقصد ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد دنیا میں جو نافذ کرنا ہے خلافت کا، وہ یہی ہے کہ حق جو ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہو جائے. اس کام کو جتنا ہم جلدی سمجھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، تاکہ میں حق ظاہر کر دوں. اس کا مطلب ہے مجھے باطل ڈھونڈنا پڑے گا، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ باطل کہاں کہاں پر ہے. اس باطل کو ختم کرنے کی میری جو جدوجہد جس کیپیسٹی میں ہوگی، جس لیول پر ہوگی، بس مقصد یہ ہو کہ اب حق ظاہر کرنا ہے. اور حق کیا ہے جو اللہ نے بتا دی ہے. وہ حق نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے حق جو میں سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ بس میری بات چلے، مجھے تو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، میں تو اس طریقے سے معاملہ کرنا چاہتی ہوں، کرنا چاہتا ہوں. دوسری جو مجھے یہاں پہ ان آیات کی بات جو خوبصورتی لگی، جیسے عمر ایکسپلین کر رہے تھے کہ میرے سامنے یہ آتا ہے کہ دیکھیں بدری صحابہ ہے نا، ان کی اپنی ایک بھائی زبردست ٹیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی بہترین ٹیم ہے. بدری صحابہ کی شان ہی اور ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے جو ہم دیکھ رہے ہیں یسألونک سے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ڈانٹ ہی پڑے چلے جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے عیب ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے آرام طلبی کو پسند کیا، تم لوگوں نے سستی کو پسند کیا، تم نے شارٹ کٹس کو فائدے میں رکھا. کون پڑھ رہی ہے ان کو. تو میں یہ اس چیز سے، جب میں نے بھی اس تفسیر کو بہت پہلے سمجھا تھا اور بار بار بھی الحمدللہ جب بھی اس کو پڑھنا ہوتا ہے یا نماز میں بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نا ہماری ہیوملیشن ہو رہی ہوتی ہے. ہم کہیں گروپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی ہے. گھر میں بھی ابو آتے ہیں اور ہمیں آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، امی آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے. ہمیں لگتا ہے اچھا ہم کوئی چھوٹے ہو گئے، ہمارا کچھ معاملہ ہو گیا. حالانکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیز کو امپروو کریں، ہم اپنی چیز کو بیٹر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلسل جو ہیں ان کو ڈانٹ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ہیومن نیچر ہے
ہیومن، جیسے عمر نے بھی یہ چیز بتائی کہ جب پریشر پڑتا ہے تو یہ اس کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے بعض اوقات جو ہے ڈانٹنا یا پبلکلی کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں کو بتا دینا تاکہ لوگ میجورٹی اسے فائدہ اٹھا لے. ٹھیک ہے، کسی ایک بندے کو ڈانٹ لینا، جیسے میں یہاں پہ بیٹھ کے انم کو کسی بات پہ ڈانٹ دوں، میرا مقصد یہاں پہ انم کو چھوٹا کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ باقی جو 6 لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے سامنے صحابہ کی باتیں بتا رہے ہیں کہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون وان فریقا من المؤمنین لکارہون. مطلب یہ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ لوں گا، میں وہ لوں گا، چھوڑ دو، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ ہمارے لیے اتنی بہترین تربیت ہو رہی ہے تھرو قرآن. اور ہمیں نا کبھی بھی اپنے آپ کو، ہم کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہو، ہم کبھی بھی جو اپنا کو جو ہے نا وہ یعنی کہ ڈسکریج نہ ہو کہ اچھا ہمیں ڈانٹ پڑ گئی، اتنے لوگوں میں ہمارے بارے میں جو ہے نا اس طرح کی بات کر دی گئی. بالکل عمر نے جس طریقے سے وہ سائنٹیفک ہمارے سامنے ایک رکھا ہے نا ریالٹی، اسی کو دیکھیں کہ یہ اس وقت انسان بیٹھا ہوا جو ڈانٹ کھا رہا ہے، اس نے آگے بڑھ کے بہت بڑا کام، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سے بڑا کام لینا ہے. ان بدری صحابہ نے بہت بڑے بڑے کام کیے اس کے بعد، کیونکہ واقعی ان سے بڑے کام لیے گئے. یہ تو پہلی جنگ تھی. اس کے بعد تو آپ دیکھیں غزوہ احد ہوئی ہے، وہ تو ایک الگ ہی سٹوری ہے. اس میں کس طرح کی ڈانٹ پڑی ہے ان لوگوں کو، ان کی کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرٹیسزم کی ہے سورہ آل عمران میں. تو ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ایزی ٹاسک جو ہے نا انسان اس کی طرف جاتا ہے کہ میں نا ذرا سستی والے کوئی کام کر لوں، میں نا کوئی ایزی گوئنگ کام کر لوں، آرام طلبی والی طرف جاتا ہے، وقتی فائدے کی طرف جاتا ہے. یہ ہماری نیچر ہے. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم ایسا کام کریں جس سے حق ظاہر ہو جائے. تو اس کے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ اسباب پہ اختیار نہیں تھا نا، اسباب تو بہت تھوڑے تھے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، ٹیم کے ساتھ ہوں. اور واقعی ایسی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر نے صحیح دوائی نہیں دی، یہ ڈاکٹر جو تھا بیکار انسان تھا. پھر آپ کو کوئی بتاتا ہے ارے تم وہاں کیوں چلے گئے، تم وہاں چلے جاؤ، وہ زیادہ اچھا ڈاکٹر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اسباب بہت لمیٹیڈ تھے، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن تب بھی اختیار نہیں تھا. رشتہ کرتے ہیں، ہر چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا اسباب، اس سے بھی پوچھ لیا، اس سے بھی مشورہ کر لیا، چھان پھٹک بھی کر لی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگ نہیں نکلے. مطلب انسان کے اسباب پہ توکل ہم کر ہی نہیں سکتے، اپنے اسباب پہ ہم بالکل بھی توکل نہیں کر سکتے. البتہ مینز اور ریسورسز کا استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ ضرور کرنا چاہیے، اچھے سے اچھا کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھری محفل میں ہی بولیں بھائی میں نے تو زبردست پلان کیا، تم دیکھنا میں کیسی شادی کرتا ہوں، میں نے تو زبردست جو ہے نا اپنا ٹریٹمنٹ کروایا، دیکھنا کتنی جلدی میں فٹ ہو جاؤں گا. یہ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں، یہ انسان کی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی بھی اصلاح کر رہے ہیں ہماری کہ اپنی چوائسیز پہ بھروسہ نہ کیا جائے اور دوسرے کی چوائسیز کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، کبھی بھی ان کی چوائس کو، ان کے کاموں کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو میرا کام ان سے بیٹر ہے. تو بہترین اصلاح یہاں پہ ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بکلمات ہی وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دبر کاٹ دیا جائے کفر کا. ٹھیک ہے، کافروں کا دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک سائڈ کو. اور اس سے مراد ہے کہ لاسٹ حربہ، کہ کافروں کا جو لاسٹ حربہ ہے نا، میں تو چاہتا ہوں کہ میں لاسٹ ان کا جو کوئی پلاننگ ہے نا اس کی بھی میں جڑ کاٹ دوں. اتنا میرا لمبا لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے پلاننگ کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ابھی آج کل کا کام ہو جائے، ایک ہفتے کا کام ہو جائے، ایک مہینے کا کام ہو جائے. تو ان سب چیزوں پہ ہمارا غور و فکر ہونا بہت ضروری ہے. غزوہ بدر کو دوبارہ پڑھنا، سیکھنا، یہاں سے صحابہ کرام کی کیسے ٹریننگ ہوئی اور کس طریقے سے وہ مضبوط ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو آیات آ رہی ہیں، اذ یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ جو اللہ تعالیٰ آیات بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے جو ہے کیسے فرشتوں سے مدد کی ہے. تو فرشتے یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. اب ہمارے پاس بھی لیفٹ رائٹ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آنکھ کی حفاظت کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون سے فرشتے آ کے ہماری مدد کریں گے. ہر وقت تو فرشتے مدد کریں. ایک آیت الکرسی پڑھ، گھر سے نکلتے ہیں، دعا پڑھ کے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. ہر وقت تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج ہی رہے ہیں ہم پہ. یہاں پہ ہم جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کیا ہے اس وقت؟ ہمیں پتہ ہے نا حدیث کے مطابق کہ فرشتوں کا جھنڈ ہے جو ہمارے اوپر رحمت کا سایہ کیے ہوئے. تو فرشتوں کی مدد تو ہر وقت آ رہی ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس چیز کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہم نے اپنے مقاصد کو بھی چھوٹا بنا لیا. اپنے چھوٹے چھوٹے، جیسے سعد نے بھی بولا، اس چیز کو ہماری طرف دھیان کرایا اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیم کی یونٹی جو ہے اور فرقوں میں بٹ جانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات صرف یہی ہے کہ مقصد بڑا ہو. وہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. یہ میرا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ ایک تو حق ظاہر کر دیں اور دشمنوں کی جڑ کاٹنی ہے. ہم نے جو دشمنوں کی جڑ، جیسے بوائیکاٹ ہے، یہ جڑ ہی ہے نا ان کی، یہ ون آف اے جڑ ہے ان کی، کہ ہم ان کو فائنینشلی
جو ہے وہ ویک کرنے کے لیے ہیں. ایک طرح سے یہ کہ ایز اے کمیونٹی کرنا آسان ہو گیا ہمارے لیے. اب کوئی نہیں کرتا نا تو بیچارہ سب اس کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا تم ابھی بھی فلاں پروڈکٹ یوز کرتے ہو، ابھی بھی تم KFC کھاتے ہو، میکڈونلڈس کھاتے ہو. تو بہرحال یہ کوئی حرام حلال کے فتوے نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اسے جڑ کاٹ رہے ہیں نا ہم کافروں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جڑ کاٹیں، اس لیے نہیں کاٹ رہے. اب اس کے لیے مجھے کوئی بری پروڈکٹ کی طرف جانا پڑ رہا ہے، مجھے کوئی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. اب میں جو بھی سرف ایکسل کے بجائے بونس استعمال کر لوں تو میرے کپڑے صحیح نہیں دھلیں گے، تو ظاہر ہے مجھے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم آپ چھوٹے پرپز نہیں دیکھو، اب بڑے پرپز دیکھو. کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا کہ داغ نہیں جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل کے پروڈکٹ یوز نہیں کرو گے. میں نے آپ کو کسی اور سیشن میں بھی بتایا تھا، تل اویو میں لیز، پروکٹر اینڈ گیمبل کے کوئی پروڈکٹ نہیں بکتے. لیز ہے ہی نہیں تل اویو میں، وہاں پہ آتا ہی نہیں ہے یہ پروڈکٹ. لیز، پرنگلز اور بھی 5-6 پروڈکٹس ہیں جو تل اویو میں نہیں بکتی ہیں. ان کے بچے نہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے. اتنا کنٹرول ہے ان کا اپنے بچوں کے کھانے پینے پہ. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسکرین کا کیسے استعمال کرتے ہیں، کتنی کنٹرول اسکرین ہے. ان کے بچے دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے PhD میں جا کے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی اچھی یونیورسٹی میں، ٹاپ یونیورسٹی میں، کہ باہر جا کے وہ ان کے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کے پاس وہ میڈیا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کی طرح کے یہ کارٹونز نہیں دیکھ رہے، کوکو میلن اور یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں. چھوٹی عمر کے بچے میں بتا رہی ہوں. ان کی پریگننٹ عورتیں جو ہیں وہ جب جیسے ہی ان کو وہ کنسیو کرتی ہیں، اور وہ پلاننگ سے کنسیو کرتی ہیں، اس کے بعد جو وہ کنسیو کرتی ہیں تھرو 9 months وہ کیا کیا سیکھ رہی ہوتی ہیں. جا کے دیکھیں یہودیوں کی اپنی اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری جڑ کاٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم ان کی جڑ کاٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیسے تیار کیے، ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کر رہے ہیں. لیکن ہم فلسطین، ہم تو اپنے گھر میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہم وہاں پہ پارٹیاں بنا لیتے ہیں، وہیں پہ ہم کسی کے لیے نہیں بولتے. اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے سسالے رشتہ داروں کے لیے دادی ظلم کر رہی ہیں، دادا ظلم کر رہے ہیں، چچا پہ، تایا پہ، ہم ان کے لیے ہماری آوازیں نہیں نکل رہی ہوتی ہیں. ہم تو فلسطین جا کے مدد کریں گے. یہ والی پریکٹسز کب شروع ہوتی ہیں؟ جب بدر ہو جاتی ہے، جب ہجرت ہو جاتی ہے. یہ مہاجر تھے، انصار تھے یہ لوگ. ان کا اپنا ہی لیول ہے بھائی، یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے گھر چھوڑے ہیں. ہم سے تو بستر نہیں چھوٹتا اپنا نمازوں کے لیے اور کسی اور آرام کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو سیشن لے رہے ہوتے ہیں بستر پہ لیٹے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو سیشن لے رہے ہوتے ہیں بس کچھ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے. ایسے ہم کسی مقابلہ کریں گے؟ ہماری سیریسنس اللہ یہاں پہ، میں بھی یہاں پہ سب بیٹھی بھی کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ لوگوں کو مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے سب کوئی بہت ہی تکلیف میں ہو، کہ بہت ہی مشکل سے اس نے مینیج کیا ہو. ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا بیسٹ ہی تو دینا ہے. تو کیسے دیں گے؟ کیسے مضبوط کریں گے ایک دوسرے کو؟ مضبوط وہاں سے کریں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. ایمان مضبوط ہوگا کہ اپنے گھر میں ہونے والے حق پہ آپ نے بولنا ہی بولنا ہے. آپ کے گھر ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں برائی نہیں ہو سکتی. یا تو میرے پیٹ پیچھے ہوگی کہ میں یہ برائی نہیں ہونے دوں گی. یہ تو مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے ہی نہیں، کیونکہ میں ہر چیز میں بول دیتی ہوں. تو مجھے تو لوگوں نے جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کراتے ہیں مجھے، یا مجھے ابینڈن کر دیں گے تو کر دیں. یا تو میں بالکل ہی ورتھ لیس ہوں نا، کہ میری اس کے علاوہ کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو کوئی پروف ہی نہیں کیا ہوا، میری کوئی اسکل ہی نہیں ہے. پھر تو میں واقعی مجھے افسوس ہونا چاہیے کہ بھائی صرف اسی کام کے لیے میں رہ گئی تھی، سب کو ڈنڈا ہانکنے کے لیے. یا اپنے آپ کو ایک اسکلفل انسان بنائیں، اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ انسان بنائیں، اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں کہ آپ کو گواہی کے لیے لوگ بلائیں کہ بھائی ساتھ کو میں بلاؤں گا. آپ بلکہ لوگ آپ کے پیٹ پیچھے کہیں کہ اچھا آپ کو میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ابھی آپ ساتھ کو فون کر کے پوچھیں، ساتھ گواہی دے گا. بس ساتھ کا مطلب ہے، یا عمر کا مطلب ہے کہ لوگ کہیں عمر یوسف گواہی دے گا، مطلب ہے عمر یوسف کی گواہی کوئی ورتھ ہے بھائی معاشرے میں. یا عمر یوسف کے پاس پیسے رکھوا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمر یوسف کی ورتھ ہے. اب عمر یوسف کسی بات سے منع کریں گے، اپنے گھر میں کوئی راج کریں گے، اس چیز کا راج کروائیں گے کہ حق بات ہوگی تو بات ہوگی. ہم اپنے گھروں میں ہی جو ہے وہ معاملے نہیں کر رہے. ہم نے غزہ بدر کیا لڑنی ہے؟ یہ لوگ تو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آ گئے تھے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئے تھے. ان کے لیے رہنا سیکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ فلسطین بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اندر جو ویکنیس آ گئی ہے نا، وہ ہی ایسی ہے کہ ایک دوسرے سے بس کسی کمپٹیشن میں لگے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی فریق ہوتا ہے وہ ان فریق من المؤمنین لکارہون، ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کو چیزیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تو بڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا.
تو پھر ہمیں چھوٹے لوگوں کو نہیں دیکھنا، پھر ہمیں بھی بڑے پرپس پہ جانا ہے، پھر ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہمارے ساتھ لائن کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مقاصد بڑے رکھیں، اپنے آپ کو اپنے گھر سے پریکٹسز شروع کریں۔ غزوہ بدر کا مطلب ہے کہ حق اور باطل میں لڑائی ہونا، اسباب کا کم ہونا، کچھ چیزوں پہ ایمان نہ ہونا، یعنی کہ ایمان سے مطلب ہے کہ شارٹ کٹس کا سمجھنا، شارٹ کٹس کے بارے میں جو ہے نا کی طرف جانا۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر اس کو امپروو کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے سامنے آیات آ گئی ہیں، ہم اپنی زندگی میں اب بڑے مقاصد رکھیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرینڈ کریں گے۔ اب آپ کی جب شادیاں ہوں اور آپ کے بچے ہوں تو آپ کا مقصد ہو کہ میں شادی کیوں کروں، آپ کا مقصد ہو کہ میں بچے کیوں پیدا کروں، اس کے لیے میں اپنے آپ کو کیسے ٹرینڈ کروں، میرے اندر کیا چیز ہے، کریج نہیں ہے، میرے اندر کیا چیز ہے، ویکنس ہے کسی بھی چیز کی، میں فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسباب تھوڑے سے بھی ہوں میری مدد آ جاتی ہے۔ ایمان کا ہونا ضروری ہے، مقصد کا بڑے ہونے کا ضروری ہے، اور لیڈرشپ اچھی ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر تھے، اور کیا لیڈ کر رہے تھے وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کو جو وحی کرتے تھے وہی ہم بتا رہے ہوتے تھے نا، تو ان کے سامنے بھی فیکٹس نہیں ہوتے تھے، ان کے سامنے بھی آگے کے حل تو نہیں ہوتے تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ غزوہ بدر ون کر جائیں گے، یہ تو ان کو بھی نہیں پتا تھا اس چیز کا، لیکن اللہ کی بات پہ وہ ایمان لے کر آئے، اور اپنی جو ٹیم تھی اس کو اس طرف انہوں نے مشورہ کیا۔ جیسے ہاں عمر یوسف نے جو بات کی، دیکھیں مشورہ جو ہوتا ہے نا وہ اتنی بہترین چیز ہے، اتنی بہترین چیز ہے کہ یہ ایک انسان کو جو ہے اس کی لیڈرشپ کوالٹی کی ایک بہترین اسٹرینتھ ہے، کسی بھی لیڈر کی بہترین اسٹرینتھ ہے کہ وہ اپنی ٹیم سے مشورہ کرے، اور یہ مشورہ کام کرنے کے بعد نہ کرے، کام کرنے سے پہلے کرے، اور مشورہ کرنے کے بعد وہ اس مشورے کو شارٹ لسٹ کرے، اس مشورے کو جو ہے وہ فلٹر کرے، اور پھر اس کا ڈیسیجن بتائے کہ ٹھیک ہے ہم ایسے کر لیتے ہیں۔ اور وہ ہر ایک سے مشورہ نہیں کرنا، لیکن خاص لوگوں سے مشورہ کرنا۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں مشورہ کرنے کے، ڈاکٹر صاحب میں یہ شروع کر لوں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی کمپیٹنس پتہ ہوتی ہے نا ہمیں، ہم جب جاتے ہیں ہم اس کا کنسلٹیشن اسے لیتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس اس ٹائم پہ جائیں گے، پھر ہم وہ کہتا ہے آپ ایسا کریں ٹیسٹ کروا لیں، آپ جو ہے اپنے بارے میں ہسٹری تھوڑی سی بتائیں، ہم اس کو وہ بتاتے ہیں، پھر ہم ٹیسٹ لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بلڈ ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا فلاں ایکس رے ہے، جو بھی ہے، اس بیس پہ وہ ہمیں کچھ مشورے دیتا ہے، ہم بھی اس سے مشورے کرتے ہیں، اچھا ایسا کر لیں ہم، ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں تو ایسا کر لیں، وہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، دونوں لوگوں کی مشورے سے کیا ہوتا ہے، پھر ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، وہ ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ کا یہ پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیم ڈاکٹروں کی ہوتی ہے جو کہ اگر سرجیکل کوئی معاملہ ہو تو وہ الگ ایک ٹیم ہوتی ہے، ان سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان اپنی چھوٹے سے جسم کے ٹکڑے کے لیے کس قدر مشورے کر رہا ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں ہمارے مشورے کیا ہیں، دین کے معاملے میں ہم کیسے ٹیم ورک کر رہے ہیں۔ ایک ٹیچر نے بھی اسکول چلانا ہوتا ہے تو میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں مشورے ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسے کر لیں ویسے کر لیں، پھر جس نے مشورہ لینا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس کے مشورے لینے ہیں، کس کا مشورہ ہے جو ہمیں کام آئے گا، کس نے جو ہے بہترین مشورہ دیا ہے، پھر وہ ان مشوروں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں مشورے ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ایک تو ہر وقت یہ تھریٹس اور فیئر آنا شروع ہو گئے کہ ہم پہ جادو ہو جائے گا، یا ہمیں نظر لگ جائے گی، ہم تو کسی کو بتائیں نا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث بہت ضروری ہے کہ اپنے رازوں کو چھپا کے رکھو، لیکن اگر میجورٹی کا جس میں فائدہ ہو رہا ہے، جیسے اگر رشتہ ہو رہا ہے کسی بچی کا، تو بعض اوقات تو لٹرلی گھرانوں میں دیکھا گیا ہے، مجھے خود ایسے گھر پتہ ہیں جہاں پہ صرف ماں باپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور وہ کسی کو نہیں بتاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں سے، اپنے بچوں میں سے کسی سے ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں، بس وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں تمہارا رشتہ کر دیا، تو اس کے بعد رشتہ خراب نکل آتا ہے۔ یا رشتہ جب کر لیتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اچھا ہم نے فلاں جگہ پہ رشتہ کرنے لگے، ہم کر دیں کہ نہ کر دیں، تو کوئی کہتا بھی اچھا وہاں نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے تو اب کر دیا۔ تو مشورہ کرنا ایک اسکل ہے، ایک آرٹ ہے جو آپ کو آنا چاہیے۔ میں مشورہ کس سے، کب، کیوں اور کیا کروں، کس چیز کا مشورہ کروں، اس مشورے کے لیے مجھے کس کو اپروچ کروں۔ تو مشورہ کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکت ہے، اس جماعت میں برکت اور رحمت ہے جو مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا استخارہ، آپ کو پتہ ہے نا، استخارہ بہترین مشورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد مشورہ کرنے والا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اب بظاہر شادی آپ کریں استخارہ کر کے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس میں بھی بہترین، بہت ہی بہتری ہوتی ہے۔ لوگ اس کے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی، چلا ہی نہیں، استخارہ کر کے بزنس کیا تھا، فلاپ ہو گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے، آپ کو اتنے بڑے لاس سے بچا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتا ہے جو آپ استخارہ نہ کر کے اس نقصان میں آنے والے تھے، اس کے ریڈار میں آنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ سب سے بہت ضروری ہے، پھر لوگوں سے مشورہ بہت ضروری ہے، اور لوگوں کا مشورہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے ہمارے تعلقات بھی بہت بہتر ہوتے ہیں۔ پھر ہم کوئی چیز چھپاتے بھی ہیں
تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ چیز ایسی چھپائی انہوں نے جو ہمارا کنسرن نہیں تھی، یعنی کہ ہمیں بتانا ضروری نہیں تھا. اب ہم ہر چیز چھپاتے ہیں تو لوگ بھی پھر ہمیں بلیم کرتے ہیں ہر چیز کے لیے کہ آپ نے اکیلے ہر چیز کر لی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس چیز کا بتاتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی ہمارے سامنے یہ عمل آتا ہے کہ وہ ہر کام کے لیے مشورہ کیا کرتے تھے، سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے میں بہت خیر ہے. جب آپ مشورہ لوگوں سے نہیں کرتے ہیں ان سے دوری ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا کہ مشورہ کرنے سے آپ کے تعلق اچھے ہوتے ہیں، مشورہ نہ کرنے سے تعلق آپ کو پتہ چلے گا مشورہ نہ کرنے سے آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں لوگوں سے. تو اتنا ضروری ہے جو ہے وہ ایک دوسرے گروپ کو یا دوسرے لوگوں کو کنسلٹ کرنا. تو بہرحال ہمارے سامنے غزوہ بدر جو ہے وہ اس رکھی ہوئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ایک منٹ رکیے گا. ہمارے سامنے جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، یا شاید کسی صحابی کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، کہ درختوں سے بھی مشورہ لے لیا کرو، کہ اگر اکیلے ہو اور کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو درختوں سے یا دیواروں سے بھی مشورہ لے لیا کرو. اب اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی سائنس ہو کہ دیواروں سے مشورہ کریں تو وہاں سے بھی کوئی ایسے ریڈیشن یا کوئی چیزیں ہوتی ہوں جو ہمیں آسانی کرتی ہوں. میرے پاس تو ایسا اس کا کوئی علم نہیں ہے. مشورہ کرنا اپنی زندگی کی عادت ڈالیں، اپنے اسپاؤس سے مشورہ کرنا، اپنے پیرنٹس سے مشورہ کرنا، اپنے بچوں سے مشورہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مشورہ کرنا. یہ آپ کا تعلق اتنا بہترین، آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے اسپاؤس کو، آپ کے بچوں کو انٹلیکچوئل انسان بناتا ہے. کہ صرف بچوں سے یہ کہنا کہ اچھا بتاؤ بیٹا ہمارا پلان ہو رہا ہے کہیں جانے کا اس ویکینڈ پہ، کہاں جائیں آپ بتاؤ. پھر ان کے مشوروں کو ڈسکس کرنا، اپریشیٹ کرنا. امی ابو سے مشورہ کرنا، امی بتائیں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں فلاں چیز خریدنا چاہ رہا ہوں. تو امی ابو کوئی مشورہ دیں تو یہ نہیں اچھا آپ نے تو بس یہی بول دیتی ہیں، آپ ہر دفعہ یہی بات کر لیتی ہیں. ابو سے کہنا کہ آپ بتائیں، آپ تو ہمیشہ پیسوں کی بچت کی بات کریں گے، آپ تو یہی کہیں گے 4 پیسے بچا لو. نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے. مشورہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اگر پیسے بچانے کا بھی بول رہے ہیں تو اس کی اوپینین کو، ان کی اوپینین کو سمجھے، بلکہ اپریشیٹ کریں کہ اچھا الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا، ٹھیک ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسے کر لوں، آپ بتائیے. یا میں فلاں کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ایسے معاملہ کر لو، تو آپ بتائیں یہ کروں کہ نہ کروں. تو ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ہی فیصلہ کرتا ہوں ہر چیز میں. تم لوگ اسباب تیار کرتے ہو لیکن میں ہوں جو معاملات طے کرتا ہوں. تم نے البتہ اچھے سے ڈیل کرنا ہے ان معاملات کو، اور میاں بیوی کا بھی تعلق مشوروں کے بغیر نہیں آگے چل سکتا. کوئی بھی ایسا معاملہ جو گھر کی معاملات ہوں اس میں آپ کا تعلق اگر نہیں اچھا بن پا رہا اسپاؤسز کا، اس کا مطلب ہے آپ لوگ آپس میں مشورہ نہیں کرتے. اور مشورہ کرنا آج کل کیا مشکل ہے، واٹس ایپ کرنا. میریٹل ایشوز کا جو بیسیکلی چیز سمجھ آتی ہے ہمارے سامنے کہ دو لوگ بالکل اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ میاں سے پوچھو، کہتا ہے تم دیکھ لو بھائی، بیویوں سے پوچھو آپ خود دیکھ لیں. نہیں، آپ کو یہ اپنے گھر میں ریوائیو کرنی ہے چیزیں، یہ چیزیں لے کر آنی ہے کہ مجھے آپ بتائیں. اپنے شوہروں کو پیچھے پڑھ کے کریں کہ آپ مجھے آپ کا مشورہ چاہیے، آپ کا تجربہ ہے، آپ باہر جاتے ہیں، ان کو کنونس کریں. یہ نہیں ہے کہ ان کو تانے دینا شروع کر دیں، یا شوہر بھی بیویوں کو کہ تمہیں تو بس مشورہ کرو تو تم الٹے سیدھے. اور اچھا مشورہ دیں لوگوں کو، بلکہ بولیں کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کر کے، آپ نے بڑا اچھا مجھ سے سوال کیا، میں انشاء اللہ تعالیٰ میں سوچ کے یا میں کچھ ریسرچ کر کے یا میں استخارہ کر کے یا میں دعا کر کے آپ کو بتاؤں. اگر آپ کے پاس انسٹنٹلی کوئی جواب نہیں ہے تو اس کے لیے تیار کریں لوگوں کو، اپنی امت کو تیار کریں اچھا مشورہ دینے کے لیے. ان کے مشوروں کو اہمیت دیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو اہمیت دیں. ٹاک شوز تو بنا لی ہیں ہم نے، پوڈ کاسٹ تو بنا لی ہیں ہم لوگوں نے، اور سنتے سناتے کسی کی بھی نہیں ہے. اور ایک ادھم مچا ہوا ہوتا ہے، ایک بدتمیزی ہوتی ہے جو کیسے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں ہم، کیسے باتیں کرنی ہے. ٹاک شوز جو پولیٹیشنس کے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ، وہ تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو بدتمیزی، اور لیڈرس کے بارے میں گالیاں دینا ایک دوسرے کو، اور ہیوملیٹ کرنا، اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا. یعنی کہ ہم یہی بچوں کو دکھا رہے ہیں. اور پولیٹیشنز ہیں یہ ہمارے پاس بیٹھ کے ہمیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ دنیا پاکستان کیسے چلانا ہے، اور ان کو ایک پوڈ کاسٹ چلانی نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ جو چیزیں بتا رہے ہیں نا، یہ اس کی ہیں ریاست مدینہ اسٹیبلش ہونے کے شروع کی چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. اگر ہمیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین نافذ کرنے کی کوئی ایفرٹ شروع کرنی ہے، اپنی امت کو تیار کرنا ہے. گر گئے نا، کوئی بات نہیں، گری ہوئی دیوار کو دوبارہ اٹھا لیں گے، لیکن اس کے لیے اسٹیپ 1 کیا ہوگا؟ یہ اخلاقی تربیت ہوگی. چھوٹے چھوٹے مقاصد سے نکلنا ہے، بڑے مقاصد کی طرف نظر رکھنی ہے. اسباب پہ توکل بالکل نہیں کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، لیکن سمارٹلی چلنا ہے، لوگوں کو لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاس اور جو بھی یہاں پہ الحمدللہ عمر یوسف نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے جو چیزیں رکھیں، تو بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم آرام طلب انسان نہ ہوں، وقتی فائدے نہ دیکھیں، اور سستی والی ہماری لائف سٹائل بالکل بھی نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ڈانٹ رہے ہیں صحابہ کرام کو، بدری صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جو لڑے ہیں، آگے جا کے بڑے بڑے کام کیے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی ڈانٹ پڑی ہے نا اللہ کی طرف سے. تو کیا ہم ڈی موٹیویٹ ہو جائیں
میں تو کچھ کرتی نہیں ہوں، مجھے تو ایسے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، مجھے تو اب میں کچھ نہیں کروں گی، میں تو ان کاموں میں پڑھوں گی نہیں، بس ٹھیک ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ڈانٹ سے سیکھا اور پھر دیکھیں کیسے آگے معاملات کیے۔ پھر غزوہ احد میں ڈانٹ پڑی، وہاں سیکھا، اس کے بعد دیکھیں کیسے معاملات کیے، ہوئی نا فتح، آخر مکہ فتح ہوا نا، اسلام اسٹیبلش ہوا نا، پھر یہی خلیفہ بنے، یہی صحابہ جو آگے جا کے ایمبیسڈرز بنے اسلام کے۔ تو بہت لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے اللہ کا، لیکن ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے۔ بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں، ہر غزوہ، جو غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احزاب، تینوں میں نے غزوات کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ بہترین اخلاقی تربیت ہے۔ آپ سورہ احزاب پڑھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کتنی کرٹیکل وہ سورہ جنگ ہے، کتنی زبردست قسم کی تکلیف دہ آزمائش تھی مسلمانوں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ اخلاقی تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ وہاں پہ سورہ احزاب میں آپ دیکھیں پردے کی آیات اتر رہی ہیں، سورہ احزاب میں عورتوں کے اللہ تعالیٰ عورتوں پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، بیویوں پہ امہات المومنین پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اتنی بہترین اخلاقی تربیت چل رہی ہے، ایک طرف جنگ چھڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ جنگ پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے ایسے معاملہ کیا ہی کیوں، اخلاقی تربیت چل رہی ہے وہاں پہ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ بھی شروع کریں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں بات ہی کہیں سے شروع کی، یسألونک عن الانفال، یہاں پہ تم انفال پہ جھگڑ رہے ہو، اللہ کا ہے وہ سب کچھ، تمہارا نہیں ہے لینا دینا، فوکس کرو کام پہ۔ تو تربیت اخلاقی ہونا، امت کا زوال صرف اور صرف اخلاقی تربیت جو نہیں ہوئی بھی نا اس کا ہے زوال۔ ایمان کمزور ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ آج بلا لیں، ایسا مجمع لگتا ہے لاکھوں کا ریلیوں پہ، جان دینے کے لیے ان کو پتہ ہوتا ہے کبھی بھی ڈنڈے برس جائیں گے، کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ کر ہی آتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر اخلاقی تربیت جو ہے وہ گھروں سے شروع کرنی پڑے گی، امت کو تیار کرنا پڑے گا، ایٹیکیٹس دیکھنے پڑیں گے، ایٹیکیٹس کہاں سے دیکھنے پڑیں گے؟ سنت کی طرف جانا پڑے گا واپس، اور پھر اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر آرام طلبی سے نکالنا ہوگا، شارٹ کٹ سے نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے ذلت ہوگی، جی بالکل ذلت ہوگی، تکلیف میں رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ آیت نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات جو ہیں وہ ون آف مائی فیوریٹس ان سورہ بدر، یہ سورہ الانفال میں ہے، غزوہ بدر کا جو موقع تھا، جہاں سے آئی ڈونٹ نو وائی اینڈ سم ہاؤ دی ادر یہ ایسی کوئی ریفلیکشن اس وقت میرے سامنے آئی، جو کہ میں گریڈ 8 میں تھی شاید، اسلامیات کے ٹیچر نے میرے سامنے یہ رکھا، اس وقت اسلامیات میں سورہ الانفال پڑھائی جا رہی تھی، تو میں نے اسلامیات کے سبجیکٹ میں اسکول میں یہ والی آیات پڑھی تھی۔ تو اس میں میری ٹیچر نے جو میری وہاں پہ اس وقت ہمیں چیزیں بتائیں، اور بھی بچوں کو بتائی ہوں گی، وہ کیا تھیں، وہ تو سوال جواب ہی تھے نا ایگزامس کے لیے، لیکن مجھے پتہ نہیں سماؤ دی ادر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی چیز، ایک ایسا سیکرٹ بتا دیا جو میں اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات میں اس کو اپلائی کرتی ہوں، اور میں ہمیشہ کامیاب رہتی ہوں الحمدللہ، جو کہ ہے تو غزوہ بدر کا، لیکن اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ اور پرسنلی اس کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ اور ایڈ کرنا ہو تو بتائیے گا، یا کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہو تو بتائیے گا۔ ماشاء اللہ سے ہمارے کریکولم میں ابھی تک سورہ انفال ہی ہے، تو جو ہے ابھی تک آپ کے عرصے سے لے کے آج تک جو بچے پڑھے ہیں وہ سورہ انفال ہی پڑھ رہے ہیں۔ اور جو چیزیں ایک ایڈ آن کرنے والی تھی، انشاءاللہ جو لوگ بھی ٹریننگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ حفظ کر رہے ہوں گے، نہیں کر رہے تو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں کہ ان کے ساتھ پارٹنر الاٹ ابھی تک تو ویسے میں نے نہیں کیے تھے، لیکن اگر وہ ہم اس کو ٹریننگ گروپ کے اندر ہی پارٹنر سے ایک دوسرے کے ساتھ الاٹ کر دیں تاکہ وہ حفظ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ایک دو چیزیں میں جو سوچ رہا تھا، ظاہری بات ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں ڈیلی مراحل کے اندر، تو کچھ کوئز وغیرہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا میں نیکسٹ ویک کے اندر، تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ اور وہ مینلی شاید ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس سورہ انفال جو ہے پاکستان کے کریکولم کے اندر ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ ہمارے پاس یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہاں وہ پاکستان کے کریکولم کے لحاظ سے بھی لائن کر سکتے، تو اگر آپ کسی 9th 10th 11th 12th کے بچے کو یہ پڑھا رہے ہوں سورہ انفال، تو آپ وہاں پہ بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، تو کافی میرے خیال سے وہ جو لوگ ٹیوشنز پڑھاتے ہیں ان تک بھی آپ یہ چیز پہنچا سکتے ہیں کہ بھئی ہاں سورہ انفال کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، نہ کہ صرف نمبرز لینے کے لیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے جو پروفیشن جہاں بھی آپ ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹاپک نکالا کریں، اور وہاں پہ جو ہے مطلب چھوٹی سی بات ہے، مجھے بھی کوئی تھوڑی دیر سے پہلے بتا رہا تھا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں، وہ دانتوں کا ٹریٹمنٹ ہے، بریسز کا کوئی سسٹم ان کا چل رہا ہے کہ وہ دانتوں کو صحیح کروا رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ ان کو سنتے ہیں، جو مورد گروپ ہے ان کا جاوید الغامدی کا، تو ان سے بہت انفلوئنسڈ ہیں، تو وہ کہیں گی اتنی لاجیکل باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اتنا کچھ، تو میں بہت زیادہ انکلائنڈ ہو گئی ہوں دین کی طرف،
دانتوں کے ٹریٹمنٹ میں کیسے کوئی کسی کو تبلیغ کر سکتا ہے؟ میں نے تو یہ سیکھا ان سے کہ خاص 4-5 سیشنز ہوں گے جس میں سے جو مین ڈاکٹر تھے، باقی تو ان کی دوسرے لوگ سرجری کر رہے تھے یا ان کے ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. جب وہ مین ڈاکٹر کی طرف آئیں جو ان کے جن کا وہ نام بتا رہی تھی، نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو بہرحال وہ بتا رہی تھی کہ وہ باتوں کرتے کرتے ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ان کو تکلیف ہوگی دانتوں میں یا جس طریقے سے بھی ڈاکٹر ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا آپ نے وہ پتہ ہے آپ کو یہ، آپ اس کا جواب بتائیں کہ یہ والا جو ہے فنومنا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے اس پہ ڈسکشن، انہوں نے اشارے سے کچھ کہا، پھر انہوں نے اس کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ ہم جو ڈاکٹر غامدی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اس حوالے سے اور یہ بتاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہیں گی میں تو بہت انفلوئنس ہوئی. پھر میں دوبارہ گئی، پھر میں ریسرچ کر کے گئی، میں نے ان سے ڈسکشن کی. تو ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، ٹیچرز اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم ماں باپ ہوتے ہوئے کام نہیں کر رہے نا، بہن بھائی ہوتے ہوئے کام نہیں کر رہے. مطلب میں یہ نہیں سمجھتی ہوں، میں پرسنل ایکسپیرینس، چونکہ میں جو چیز میں خود پریکٹس نہیں کرتی ہوں تو میں اس لیے اس کے بارے میں نا بہت زیادہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کرتی بھی نہیں ہوں کہ جب میں جو چیز خود نہ کروں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، آپ بہت بہترین کاؤنسلر ہو سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے، بہترین کاؤنسلر ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بہت بہترین ہو سکتے ہیں. آپ سے زیادہ کس کے پاس جا کے وہ علم سیکھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے وہ بھی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں. کاؤنسلر بن ہی نہیں رہے ہیں، ٹیچرز اپنا کام نہیں کر رہی ہیں. جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی سبجیکٹ کو، میتھس کو، انگلش کو ہی اللہ سے جوڑ دیں لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے. سب نے اپنی لرننگ خود کرنی ہوتی ہے، آپ کو صرف اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہاں سے ضرور اپنے لیے لیسن لیں گے، اور ہم نیکسٹ ٹائم جب آپ لوگ آئیں تو تھوڑا سا پڑھ کر آئیں، سن کر آئیں. 65 کی جو جنگ ہوئی تھی نا، اس میں جو اس وقت کے سولجرز تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ نا فرشتے لڑے تھے، کیونکہ ہم ون کیسے کی تھی ہم نے 65 کی جنگ. تو وہاں پہ جو کچھ لوگ ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے تھے ہمارے ساتھ. تو جب تک ہم اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے نا، اللہ بھی حصہ نہیں ڈالتا ہے اپنا. اللہ تعالیٰ کس میں حصہ ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 میں تیسرا میں ہوں، تینوں میں چوتھا میں ہوں، چوتھے میں 4 لوگوں میں 5واں میں ہوں. یعنی کہ 2 کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کوئی کام کمیونٹی کے طور پہ کرنے لگیں، پرسنل کام نہیں کر رہے. میں اکیلے دین کا کام کر سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہوں. بتائیں میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کس کو بتاؤں گی اللہ کا کام؟ مجھے دوسرا بندہ چاہیے ایز اے لسنر. مجھے دوسرا بندہ چاہیے جو دین کا کام کرے، کسی بھی کیپیسٹی میں وہ کر رہا ہو، کسی بھی لیول پہ وہ کر رہا ہو، کوئی بھی اسکل ہو اس کے پاس. تو 2 بندوں میں تیسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود ہوں، دوسرا تو مجھے چاہیے ہی چاہیے. لیکن ہمارے انا اتنی زیادہ ہے نا، ہمارے مزاج ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اس سے ہماری بنتی نہیں ہے، اس سے ہماری اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اسی سہل پسندی کی وجہ سے اکیلے کام لے کے بیٹھے ہوئے. تو پھر اللہ کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ دوسرے میں تیسرا ہوتا ہے، تیسرے میں چوتھا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. جماعت میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یہی ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بے شک کام کرو، لیکن ان کے ساتھ بھی مسئلے آئیں گے، بالکل آئیں گے. کام بڑا ہو، مقصد بڑا ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے لیسنز ہیں غزوہ بدر میں ہمارے لیے. نیکسٹ ٹائم بھی ہم اس میں مزید اس پہ غور و فکر کریں گے. مشورے پہ آپ لوگوں نے ایک تو عمل کی چیز لینی ہے کہ آپ لوگوں نے مشورہ کرنا ہے. عمر یوسف نے ایک بہت امپورٹنٹ بات لکھی ہے. دا سوشل میڈیا ہیز پروگرامڈ آر کیمسٹری ٹو سیک شارٹ ٹرم پلیجر ٹو دا ایکسپینس آف آر لانگ ٹرم گولس. بالکل ایسا ہی ہے کہ شارٹ ٹرم گولز کی طرف ہمیں جو ہے نا سوشل میڈیا نے لگا دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میرے پاس ابھی بھی جو مسئلے آتے ہیں نا، جو خاص طور پہ ٹی وی کا ایکسپوجر جن کا زیادہ ہوتا ہے یا اسکرین میں یا سوشل میڈیا کا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لٹرلی اب بہت آگے کا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ بس ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ایکسپوجر ہے وہ لانگ ٹرم ان کا نظر ہوتی ہے، آگے تک کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو پڑھیں، ایسے رائٹرز کو پڑھیں، ایسے پیجز کو لائک کریں، ایسے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ آپ اپنے اس میں استعمال کریں اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، جو آپ کو بہت آگے تک کے چیزیں بتاتے ہیں. ڈاکٹر سہرا سب سے بڑی مثال ہے ہمارے لیے. وہ اس زمانے میں بیٹھ کے اب تو ان کی چیزیں ہمارے سامنے پروف ہو گئی ہیں نا، تو ہم بڑے ان کو دلیری سے دکھا رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں تو میں تو چھوٹی تھی، اس زمانے میں تو ہر وقت ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہوتا، ہر وقت ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہوتا، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا تھا. پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ تو بس 4 لوگوں کو لے کے بیٹھ گئے اور پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، کون سی خلافت اور کام، مذاق اڑایا جاتا تھا. آج ان کی ہر پیج نے ان کے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے اوپر لگائی بھی ہوتی ہیں. تو وہ دور کی باتیں کرتے تھے. سمجھے ایک بندے کا اتنا بڑا ویژن ہے، وہ ہمیں کب بیٹھ کے کس زمانے میں بیٹھ کے کہاں کی باتیں بتا رہا ہے جو اب پروف ہو رہی ہیں. تو کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو ہمیں اور آگے کی باتیں بتا رہے ہیں، ہم ان کو سن ہی نہیں رہے ہیں. ہمیں تو بس یہ بتا دو کہ اگلے سال کیا ہوگا، اگلے مہینے کا کیسے
بجٹ چلے گا اور جو ہے نا گرمیاں کیسے گزر جائیں گی اور سردیاں کیسے گزر جائیں گی، انہی میں ہم رہے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جب آپ سنیں گے نا تو آپ کا ایکسپوجر بھی ویسی ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ بھی ویسا سوچنے لگ جائیں گے۔ پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ایسے لگیں گی جیسے بچہ ہے نا وہ چھوٹی سی چیز پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے آگے کتنی بڑی چیز ہے، چھوٹے سے گفٹ پہ خوش ہو رہا ہے، تمہارے لیے اتنا بڑا گفٹ روم میں رکھا ہوا ہے، چھوڑو اس کو، آگے جا کے دیکھو، وہ ایکسائٹیڈ ہو کے جاتا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہمیں تو اس میں مزہ آ رہا ہے، وہ اسی میں چھوٹے سے ریپر میں خوش ہو، چاکلیٹ میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک سرپرائز گفٹ اندر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو بالکل ہم بھی ایسے ہیں۔ ڈاکٹر سارہ احمد کی ایک بات ہے جو کہ میں کہیں سن رہی تھی کہ جیسے میاں والی اور خانے وال ساہیوال کا وہ بتا رہے تھے کہ جب میں ٹرین سے جاتا ہوں وہاں پہ میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو وہاں پہ پہلے ایک سے شہر آتا ہے میاں والی، اس کے بعد جو ہے نا وہ یا ساہیوال آتا ہے، پھر اس کے بعد خانے وال آتا ہے، تو ایک لمبا ٹائم گزرتا ہے، پھر خانے وال ختم ہوتا ہے، پھر جا کے جو ہے نا ساہیوال شروع ہوتا ہے، پھر ساہیوال ختم ہوتا ہے تو دوسرا کوئی شہر آتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی ایک شہر گزر رہا ہے، اس کے بعد دوسرا شہر گزر رہا ہے، تو یہ مطلب آرام آرام سے، کیونکہ ایک دفعہ میں اس زمانے میں کیونکہ میں فوکر میں ٹریول کر رہا تھا، مجھے بائی ایئر ٹریول کرنے کا موقع ملا، تو میں جب وہاں سے اوپر سے میں نے نیچے گزر کے دیکھا تو کہہ رہے ہیں مجھے جیوگرافی کا ویسے بڑا شوق تھا تو مجھے پتا تھا کون سے شہر آ رہے ہیں، تو کہیں گے میں اتنا حیران ہوں اوپر سے دیکھ کے کہ نیچے جب میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں تو مجھے 1 بائی 1 نظر آ رہا ہوتا ہے، اچھا یہ شہر اب وہ شہر، لیکن اوپر سے میرے سامنے 3-4 شہر تھے، میں ایریل ویو برڈ آئی ویو سے کیا دیکھ رہا تھا کہ 3-4 شہر جو تھے وہ میری نظروں میں تھے ایک ایٹ اے ٹائم۔ تو کہنے انہوں نے اتنے اچھے سے ریلیٹ کیا، میں انشاء اللہ گروپ میں کوشش کروں گی، میرے پاس اس کی وہ ہو ویڈیو تو میں سے آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کو کیسے ریلیٹ کیا کہ ہم تو 1 بائی 1 اسٹیپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب میرے ساتھ نیکسٹ معاملہ کیا ہوگا، اب میری شادی، تو میرے بچے، تو میرا کریئر، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو وہ تو پورا ایک ملک دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کہیں گے میرے سامنے 6-7 شہر ایک ایٹ اے ٹائم میں ان کو دیکھ رہا تھا، لیکن نیچے جب میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں بائی ٹرین بائی روڈ تو میں ان کو ایٹ اے ٹائم نہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہوں نے بڑے اچھے سے اس چیز کا ریلیٹ کیا۔ ہمارا بھی بالکل یہی حال ہے کہ ہم جو ہے نا اوپر ایریل ویو ہمارا بند ہوا ہوا ہے، ہم اوپر سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم بڑے اسپیکٹرم میں بڑے کینوس میں چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کینوس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم بس لگا کے رکھے ہوئے شارٹ کٹس کے حوالے سے، اور میڈیا ہمیں یہ دکھا رہا ہے۔ میڈیا سے جتنا دور رہیں اچھا ہے، بلاگر سے ایسے دور ہو جائیں جیسے وہ کینسر ہو آپ کے لیے۔ آپ کو کوئی کہے کہ اس دودھ میں زہر ہے ملا ہوا، پئیں گے آپ لوگ؟ فوراً چھوٹے گا آپ کے ہاتھ سے کہ میں اب تو کہہ دیا ہو یا نہ ہو اب تو میں نہیں پیوں گا، ڈاؤٹ آ گا آپ کو۔ اتنی پروف کے ساتھ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہے ہیں یوٹیوبرز یا یہ ڈراماز، یہ موویز، ان سے بچ کے رہو، اپنے بچوں کو بچا کے رکھو۔ آپ کے گھر میں ٹی وی ہونا، پہلی بات تو ٹی وی ہونا ہی نہیں چاہیے، اور فون بھی آپ کے پاس، تو آپ کو اپنے بچے کے بھی ایپس پتہ ہوں کہ ان کے پاس کون سی ایپس ہیں۔ ٹک ٹاک کیسے ہو سکتا ہے بچوں کے پاس چھوٹی سی عمر میں، الا یہ کہ وہ 20+ ہوں یا 18 سے اوپر ہوں تو ان کے پاس ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا ان کے پاس۔ یا تو آپ نے ان کو اتنا ٹرینڈ کیا ہو کہ وہ ٹک ٹاکس میں بھی اچھی چیزیں دیکھ لیں یا کچھ شیئر کر دیں، کچھ بھی، اول تو ٹک ٹاک کا کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کے پاس، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حوالے سے۔ یہ میڈیا ہمارے سامنے جو چیزیں لے کر آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچے بونے بن رہے ہیں، ہم بھی بونے بن گئے۔ تو اس سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے منزل آخرت نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی اس کے لیے کام نہیں کریں گے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ دودھ میں زہر ہے تو آپ وہ نہیں پئیں گے۔ میں کھانا بھی کھا رہے ہوں تو امی کہیں گی ارے مجھے لگتا ہے اس میں نے نا وہ ملا دی ہے، دوائی ملا دی ہے جو اس میں جو نشے کی دوائی ہے جس میں تم بیمار ہو جاؤ گے، انفیکشن ہو جائے گا تمہیں، یا کوئی ایسی چیز اس میں ڈل گئی ہے جس میں نا تو تمہاری نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو کھائیں گے آپ لوگ؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، فوراً رکھ دیں گے کہ امی کوئی اور ہی کچھ اور چیز بھی بنا دیں مجھے، اور ہمیں یہ نقصانات پتہ چلے جا رہے ہیں اور ہم دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ میڈیا سب سے بڑا وبال ہے، میڈیا آج کل کے دور میں۔ اگر آپ پوچھیں فتنہ کیا ہے تو لٹرلی صرف میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فتنہ نہیں ہے ہمارے لیے، اور ہم اس کے پیچھے جس طریقے سے انوالوڈ ہیں تو تبھی تو ہمیں موتیں بری لگنے لگی ہیں نا۔ اچھی لگتی ہے موت؟ آپ میں سے کس کس کو اچھی لگتی ہے موت؟ ویسے اگر کوئی نہ جہاد بھی اگر آپ جہاد کے لیے جائیں کہ چلو میں جہاد کر لوں، نہ بھی اگر آپ کے ذہن میں وہ ہو، لیکن کوئی صرف آپ سے یہ بھی کہہ دے کہ تم کل مر جاؤ گے تو اچھا لگے گا آپ کو؟ موت ہی نہیں اچھی لگ رہی نا ہمیں، کیونکہ زندگیاں ایسی نہیں ہیں ہماری، تو زندگیاں ایسی بنائیں کہ موت اچھی لگے۔ آپ کے ایمان کا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا بس دل چاہے اللہ تعالیٰ میں دنیا سے جاؤں، یہاں سے میرا دل نہیں لگتا ہے دنیا میں، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، مجھے آپ کی جنتیں اچھی لگتی ہیں۔ ایک دن تو لٹرلی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے جنت ایسے یاد آئی جیسے وہ میرا اپنا گھر ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسی فیلنگ آئی کہ لٹرلی مجھے جنت میں اتنا مس کیا کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی میں یہاں کیوں رہ رہی ہوں۔ اور یہ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی کہیں جگہ پہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس جلدی سے گھر چلے جائیں، جلدی سے جو ہے نا وہاں فلاں جگہ باہر مارکیٹ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے گھر گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بس کہتے ہیں ایک دم بیزاریت سی شاید ہمیں ہوتی ہے، یا ہمارا دل گھبراتا ہے، کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو ہم کہتے ہیں بس جلدی سے ہم گھر چلے جائیں۔
ایسے ہی فیلنگ آئی. تو آپ لوگوں کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ جنتوں کے لیے آپ کو کوئی دل چاہتا ہے کہ میری جنت ہوگی، میں جنت میں کیا ہو رہا ہوگا، جنت کے بارے میں فیل کرنا. تو یہ فیلنگ جب ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، ایسی سیشنز میں بیٹھیں گے، ایسی ڈسکشنز کریں گے، تو ہی ہمیں یہ فیلنگ آئے گی. نیچرل فیلنگ ہے. جب مطلب میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے بھی یہ فیلنگ آئی، تو مجھے اتنا اچھا لگا یہ سوچ کے کہ دل ہی نہیں لگ رہا دنیا میں. ایسا لگا کہ بس یہاں کیوں بیٹھی ہوں میں. اتنا آئسولیٹڈ میں نے فیل کیا، اتنا لیفٹ آؤٹ میں نے فیل کیا اپنے آپ کو اس ماحول میں بیٹھے ہوئے. یہ فیلنگ آپ کے اندر آنا بہت ضروری ہے. یہ فیلنگ ہمارے بچوں میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے دل میں، کیونکہ ہم نے گھروں کو سجا لی ہے، اپنی ذات کو سجا لی ہے، اپنے لیے بہت ساری چیزیں رکھ لی ہیں. تو ان سے نکلنا بہت ضروری ہے. کیسے نکلیں گے؟ سیشنز جب آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کے لیے محنت کریں. دیکھیں، میں آپ کو بار بار ریمائنڈر اس لیے دیتی ہوں کیونکہ آپ سب لوگوں کے ساتھ بہت عرصے سے جڑے ہوئے ہیں نا. تو ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ کسی اور سرکلز میں یا کسی اور سیشنز میں انوالوڈ ہو، کہیں اور مصروف ہو دین کے کاموں کے لیے، وہ تو ہمیں نہیں پتہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی کام کے لیے ہماری تیاری نا نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی بھی کام کے لیے وہ تیاری اگر ہماری اچھی نہیں ہوتی وہ بھی لوگوں کو نظر آ جاتی ہے، اور تیاری اچھی ہوتی ہے تو بھی لوگوں کو نظر آ جاتی ہے. ہر چیز کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو اس کی بڑی اچھی تیاری تھی، یا اس کی اچھی تیاری نہیں لگ رہی تھی. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو کرکٹ میچ ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری ٹیم نے تیاری نہیں کی، انڈین ٹیم میں بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا ہم، نظر آتا ہے نا، وہ ہمیں میدان میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا. 12 کے 12 لوگ کیسے ہو سکتے ہیں ایز اے ٹیم تیاری نہیں کی. کسی ایک دو لوگوں نے بھی تیاری نہیں کی، پوری ٹیم پہ فرق پڑتا ہے. بولرز بہت اچھے ہوں، انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کرائی ہو، لیکن بیٹسمین اچھے نہ ہوں، یا جو آل راؤنڈر ہوتے ہیں، وکٹ کیپر ہوتا ہے، اس نے پریکٹس نہ کی ہوئی ہو، تو ٹیم پہ فرق پڑتا ہے نا. اتنا فرق پڑتا ہے کسی بھی انسان کا اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جانا اور تیاری نہ کرنا. تو اگر 4 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، 5 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ اس ٹائم پہ اویلیبل ہوں، اس ٹائم کے لیے وہ تیاری کر آئیں، اپنا جو ان پٹ دیں، کیسے بھی کر کے دیں کہ ہم یہ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں. کتنا فرق پڑے گا لوگوں کو اس سے، بہت فرق پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں بتا رہے ہیں ہمیں، ان آیات میں یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارا تیاری اتنی میٹر نہیں کرتی، تیاری کر کیا رہے ہو یہ میٹر کرتا ہے. مدد تو میری طرف سے آتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ بار بار میں آپ لوگوں کو ریمائنڈر اس چیز کا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو پھر ضائع نہ جانے دیں، ہے نا. چھوٹی موٹی محنت لے کے ہم کیا کریں گے لے جا کے. ہماری تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیسے صحابہ کرام کے سامنے بتا رہے ہیں کیسے کلینزنگ ہو رہی ہے صحابہ کرام کی. ہماری بھی اسی طریقے سے ہوگی جب ہمیں ہمارے مینٹورز ہماری بارے میں اصلاح کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف دھیان دلائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی بہت بڑے بڑے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، چھوٹے معاملات کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. لیکن تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی معاملات ہیں جس کی وجہ سے میرا بڑا معاملہ جو ہے نا وہ اسٹیک پہ پڑا ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ آیات جو ہماری ہیں وہ بہت ہی بہترین آیات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے، اور ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ بارش جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بتا رہے ہیں کتنی بڑا، مطلب غزوہ بدر چل رہی ہے، ہمیں لگے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کیا نہیں. فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے دوسری مدد کیسے کی، بارش سے کی. مطلب بارش بھی ہمارے لیے، طہارت بھی ہمارے لیے مدد بنتی ہے اللہ کی. ہم طہارت لوگ ہیں، ہم ہائیجینکلی کیسے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین لیسن ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس آیت سے جو بھی چیز سیکھی نا، اس نے مجھے 80% مدد دی میرے ایمان میں. اس آیت سے جو میں نے لرننگ اپنے لیے گولز بنائے تھے اس زمانے میں، 8th کلاس تھی، 7th کلاس تھی، 8th کلاس تھی، جو ٹیچر مجھے یاد ہے. تو ایسے لرننگ گولز تھے جس نے مجھے زندگی میں ہر میدان میں اس چیز کی وجہ سے میں کبھی بھی مار نہیں کھائی، کبھی بھی نہیں کھائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام ویک پڑ گئے تھے، ان کو میں نے کیسے مدد دی، بارش سے. بارش سے کیا ہوا، وہ فریش ہو گئے. تو طہارت جو ہوتی ہے کسی انسان کو کیسے جو ہے وہ ہمت دیتی ہے، کیسے جتوا دیتی ہے کسی بھی سچویشن میں ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ ایموشنلی ہم ویک ہوتے ہیں، کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا ہم فزیکلی فائنینشلی ویک ہوں، ایموشنلی ویک ہوتے ہیں یا اسپریچولی ویک ہوتے ہیں. دل ہی نہیں چاہ رہا تو نمازیں پڑھنے کو، دل ہی نہیں چاہ رہا تو دعا کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسپریچولی بھی ویک ہو گئے تھے صحابہ کرام، رائٹ. اس بیک گراؤنڈ میں یہی چیزیں آتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. نیکسٹ ویک ہم دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.